इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। से था जिसमें तौहीन अदालत के बारे में नालिश की गई थी और वो जो 20 से लेकर अब तक आज तक जो भी जनरल इलेक्शंस के कागजात नामजदगी की शुरुआत से लेकर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल से तक जो है, और अभी भी वो सिलसिला अपीलों का शुरुआत हुआ जाती है। आज उस बारे में बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने उस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की जो ऑथर जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है, लाजिम है, उस पर आईनी तकाजा है उसका कि वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाए और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसमें होनी चाहिए हर जमात के लिए, और हर उम्मीदवार खा वो जो है बगैर किसी जमात के इंडिपेंडेंट ही क्यों ना लड़ रहा हो, और उनके लिए ऐसा माहौल साजगार होना चाहिए क्योंकि सारी रियासत का दारो मदार इस इलेक्शन की शफाफियत के इनकाद पर मुनहसर है और मुहित है। हमारी तरफ से ये नालिश की गई थी कि जनाब आपके अहकामात के बावजूद कि इलेक्शन कमीशन के पास हम आपके हुक्म के ताबे उसी दिन गए जो आपने वक्त मुकर्रर किया था 3 बजे का, और इलेक्शन कमीशन को हमने अपनी मारूजात पेश की, और उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन में बज़ाहिर तमाम सूबाई इलेक्शन कमीशंस को और तमाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो उनके ताबे आती है, यानी इलेक्शन की मकसदियत के लिए वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, केयर टेकर जो है, सूबाई हुकूमतें जो केयर टेकर हैं और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो रियासत का है, वो इलेक्शन कमीशन का पाबंद होता है अहकामात मानने का और उसके इनकाद को यकीनी बनाना और शफाफ बनाना। हमने ये अर्ज किया कि जनाब आपने हुक्म भी किया, इलेक्शन कमीशन ने आगे हिदायत भी जारी की, लेकिन अल अमान जो कुछ हमारे साथ किया गया पीटीआई के उम्मीदवारान के साथ 20 से लेकर 24 तक 2 दिन तो वो जिले सुबहानी के जो है मुतालबे पर, अपोजिशन के दूसरे जमातों के मुतालबे पर जो 2 दिन बढ़ाए गए कागजात नामजदगी के दखूल के लिए, उनके लिए फैसिलिटेट किया गया, हमारे लिए नहीं किया गया। 24 तक जो है उन्होंने बढ़ा दिया, और इस दौरान में हमारे उम्मीदवारान के लिए जो दिक्कतें आई, यानी वो हमने उसका अहाता किया, और उसमें हमारे उम्मीदवार को उनके डेजिग्नेटेड जो एजेंट थे, उनके प्रपोजर जो थे, उनके जो सेकेंडर थे, और यहाँ तक कि जो वकला जाते थे उनका कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए, तो एक बहुत ही भारी नफरी पुलिस की और सफेद पारचात में लोग जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर को अहाता करके, दफ्तर को घेराव करके, ब्लॉक करके उनकी एंट्री जो है नामुमकिन बनाते थे, और अगर कोई धक्कम पेल या कोई वकील या कोई किसी तरीके से उसका अमले का बनकर और कोई खाकरोब बनकर, कोई चपड़ासी बनकर सुबह घुस जाता था, तो उसको बामुश्किल जो है उसको कागजात नामजदगी दाखिल करना वो रिटर्निंग ऑफिसर देता था। और इसलिए ये जब आग के एक समंदर से गुजरकर कागजात नामजदगी का जो है मरहला ख़त्म हुआ, तो फिर जांच पड़ताल में यही काम शुरुआत कर दी गई कि जांच पड़ताल में हमारे उम्मीदवारान के नामुमकिन बनाया गया, और 90% कागजात नामजदगी जो 29 दिसंबर और 30 दिसंबर को किए गए, 90% इस बिना पर खारिज किए गए सारे पाकिस्तान में कि इनका तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा जो है वो हाजिर नहीं आए हैं। जब तुम हाजिर उन्हें अंदर ही नहीं जाने दोगे तो वो हाजिर कहाँ से आएंगे। और इसी तरह फिर कहा गया कि जी कैंडिडेट खुद आए, यानी मकसद ये था कि कैंडिडेट को उठाकर वो गिरफ्तार कर लेते थे जब वो आता था, और प्रपोजर और सेकेंडर को 216 ताज़ीरात पाकिस्तान में उस पर भी पर्चा दे देते।
اور پرچے وہ تھے جو خفیہ رکھے گئے تھے. بعض ہمارے امیدواران کو مفرور قرار دے دیا گیا تھا. انہوں نے پروٹیکٹیو بیلز کروا کر وہ گئے, وہ کاغذات بھی ساتھ لے کر گئے پروٹیکٹیو بیل. تو وہ مفروری ختم ہو جاتی ہے جب ان کی ضمانت عدالت مجاز لے لے اور وہ سرنڈر کر جائیں. اور اس کے باوجود جو ہے ان سے جو ہے یہ سلوک کیا گیا. جب یہ کمپلینٹس کی تو میں نے عرض کیا کہ جناب صفحہ 12 پر صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کی آپ ذرا پڑھ لیں کہ اس نے جو چیف سیکرٹری پنجاب کو اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کو جو مراسلہ لکھا ہے, اس نے لکھا کہ میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں جو شکایات آ رہی ہیں اور ان شکایات میں یہی شکایت کی جا رہی ہے, اور جس میں بیشتر کیا زیادہ تر پی ٹی آئی کے امیدواران کی جانب سے ہیں کہ ان کی رسائی الیکشن کمیشن ریٹرننگ آفیسر تک جو ہے رسائی کو ناممکن بنایا جا رہا ہے, اور جو پولیس اور آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ان کے ساتھ ناروا سلوک کیے ہوئے ہے, یہ الیکشن کی شفافیت پر یہ اثر انداز ہو رہا ہے. آپ اس میں جو ہے پرو ایکٹیولی یعنی چیف سیکرٹری کو لکھ رہے ہیں اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو لکھ رہے ہیں. وہ جب میں نے پڑھ کر سنایا تو جج صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے پنجاب کے بارے میں نے کہا جی ہمارا پنجاب کا چونکہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں, لیکن کراچی میں بھی کم نہیں ہوا ہے, پشاور میں بھی کم نہیں کیا گیا, اور باقی جگہوں پر سے بھی ہمارے پاس شکایات آئی ہیں جس کا پھر ہم نے ایک سول مسلینیس جو ساتھ دائر کی تھی, اس میں ہم نے دکھایا کہ 670 ہمارے امیدواران کو کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے. ایک بھی دوسری جماعت کا نہیں کیا گیا. یعنی یہ کمال کے اتفاقات ہیں کہ صرف ہمارے ہی امیدواران کو, پی ٹی آئی کے ہی امیدواران کو شاید فارم بھرنے نہیں آتے, یا ان کے پروپوزر اور سیکنڈر غائب ہو جاتے ہیں جیسے سینگ سے غائب ہو جاتے ہیں, تو ان کے ایک کوئی نہیں ہوا. تو یہ اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ. پھر دیکھیے گا کہ اپیل دائر کرنے کے لیے جب کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہیں تو اسی وقت آرڈر جو ہے دیا جانا مقصود ہوتا ہے, اسی وقت. لیکن کسی کو آرڈر نہیں دیا گیا, اور بے شمار ہائی کورٹس میں, سارے ہائی کورٹس میں پہلے ریٹیں ہوئی کہ ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو نہیں ہراساں کیا جا رہا ہے, وہ ہائی کورٹ نے کہا کہ انہیں ہراساں نہ کیا جائے. پھر وہ ہے جی نقل نہیں دے رہے, تو فلڈڈ سے, کل بھی میں لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو بے شمار پٹیشنز آئیں جنہوں نے کہا کہ جی ہمیں نقل نہیں دی جا رہی ہے, ریٹرننگ آفیسر نے جو ہمارے کاغذات نامزدگی مسترد کیے. تو نقول کے حصول کے لیے بھی عدالت عالیہ سے نالش کرنا پڑ رہی تھی پی ٹی آئی کے امیدواروں کو. وہ آج آخری دن ہے اور آج تک نہیں ملی ہے. اور جب ہم نے کہا تو باہر کیف ہم نے یہ ہدایات کر دی نیچے کہ بغیر نقل حاصل کیے. اب دیکھیں اگر نقل نہیں ملتی ہے تو وہ مؤثر طریقے سے اپیل میں کیا لکھیں گے کہ کس بنا پر جو ہے مسترد کیا گیا, اور اس کو کس طرح سے قانونی اس کو جو ہے لا قانونیت ظاہر ہوگی. باہر کیف ان تمام کے باوجود جب چیف جسٹس صاحب اور انہوں نے وہ خطوط, وہ چیف پنجاب کے الیکشن کمشنر کا وہ مراسلہ پڑھا جو انہوں نے ہدایت اور حکم جاری کیا تھا, تو پھر انہوں نے یہ سوموار کے لیے رپورٹ مانگی ہے چیف سیکرٹری پنجاب سے اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب سے کہ یہ آپ کی جو شکایات ہیں جو جس کا احاطہ پنجاب کے الیکشن کمشنر نے کیا ہے اور آپ سے تقاضا کیا ہے, آپ نے بتائیں اس پر کیا کیا ہے اور کیوں کر جو ہے. اب ظاہر ہے کہ ہماری یہی تھی کہ ان کو توہین عدالت کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے, اور ان کو جو ہے قرار واقع سزا دی جائے. تو اس میں باقی کی کارروائی جو ہے مزید سوموار کے لیے کی گئی ہے. تو بار جب یہ ایک پہلو تھا جو الیکشن کمیشن کی شفافیت جو کہ 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے اس کا بارے میں تھا, اور کیسی لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے. ہم نے ایک سی ڈی بھی کہا, ہم نے کہا یہ دیکھ لیجئے گا کہ کس قدر تشدد اور یعنی غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے, اور کس قدر آگ کے سمندر سے گزر کر ہمارے امیدواران جو ہے اس پروسیس میں حصہ لے رہے ہیں
تو کیا اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف الیکشنز کروائیں گے؟ اور میں نے عرض کیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہے جو اس میں کی جا رہی ہے، جس میں اس سے گزر کر ہمارے امیدواران کو پیا جا رہا ہے۔ اب دوسری نالش جو دوسرا تھی وہ وقفے کے بعد، وہ تھا مسنگ پرسنز یا انفورسڈ ڈس اپیئرنس کے بارے میں تھا، جس میں چودھری اعتزاز احسن صاحب جو ہے پٹیشنر تھے اور میں ان کا وکیل تھا، اور کل شعیب شاہین صاحب نے چونکہ ہم نے یہ ان کو بتایا کہ میرے بیٹے کو انہوں نے جو کہ NA 127 کا امیدوار لاہور سے تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کو گرفتار کر کے چودھری اعتزاز احسن صاحب اس لیے نہ آ سکے کیونکہ یہ اس میں میرے وکیل تھے۔ یہاں تو میں ان کا وکیل ہوں نا، میں پٹیشنر تھا اور یہ وکیل تھے۔ میں نے اپنے بیٹے خرم لطیف کھوسا جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، اس کی محبوسی کے بارے میں ریٹ کی تھی، اور اس کو جو ہے مزنگ تھانے نے گرفتار کر لیا تھا، اور جسٹس باقر نجفی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے اس کو برآمد کروا کے اور ریکارڈ سارا منگوا کر، اور چودھری صاحب نے کہا کہ جی یہ ذرا CD ذرا دیکھ لیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اسلحہ تھا اور اس نے وردی پھاڑ دی پولیس والے کی، اور اس نے جو ہے اس کے وائرلیس سیٹ جو ہے چھین لیے، اور دہشت گردی کا پرچہ کر دیا میرے بیٹے پر، اور ساتھ ہی اس پر جو ہے ڈکیتی کا پرچہ کر دیا کہ انہوں نے وائرلیس ڈاکہ مارا ہے، اور ساتھ ہی 353 اور 186 کے کار سرکار میں مداخلت کی ہے، اور 20 نامعلوم وکیل کو ابھی نام کے جو آئے گا اس کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ تو جب چودھری صاحب نے وہ CD کا ذکر کیا، انہوں نے کہا دکھائے CD، دیکھی گئی، اس میں نہ کوئی ورزی پھاڑنے کا تھا، نہ کسی اسلحے کا ذکر تھا، نہ وائرلیس چھیننے کا ذکر تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس سے کوئی جرم بنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شواہد ہے آپ کے پاس؟ ان کے پاس کوئی CD نہ تھی، کیونکہ یہ ہائی کورٹ کے باہر میرا دفتر ہے لاہور میں، اور میرے دفتر کے اندر یہ جو برانڈا ہے سامنے جہاں پورچ ہے، وہاں پولیس والوں نے آ کر کوشش کی تھی ہراساں کرنے کی میرے بیٹے اور میرے بیٹے کے جو کلائنٹس تھے، اس پر جو ہے انہوں نے This segment is brought to you by Chandni Chowk Restaurant and Sweets.